أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے معبود بنا لیے جو ان کے واسطے سفارشی ہیں؟ آپ فرما دیجئے اگرچہ یہ لوگ کسی چیز کی ملکیت نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی سمجھ رکھتے ہوں، آپ فرما دیجئے کہ تمام کی تمام سفارش اللہ کے لیے ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے زمینوں اور آسمانوں کی، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور نیند کے درمیان روحوں کو اپنی طرف سمیٹنے کا بیان فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نیند کے درمیان بھی انسان کی روح کو اپنی طرف بلا لیتا ہے، اور اس روح کا تعلق جسم کے ساتھ روح باطنی طور پر باقی رہتا ہے، جس سے اس کی سانسیں چلتی رہتی ہیں۔ لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی انسان کے موت کا وقت آ جاتا ہے تو رات میں جب سوتے وقت روح اس کی جاتی ہے تو واپس لوٹ کر کے نہیں آتی ہے۔ تو بہرحال یہ سب اللہ کے حکم اور اس کے فیصلے سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اس میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو روزانہ ایک نئی زندگی دیتا ہے اور نئے سرے سے اللہ تعالیٰ اس کو زندہ فرماتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ کو اپنا سفارشی بنایا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کو معبود بنائے اور ان معبودوں کو یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، جیسے پچھلی آیتوں میں گزر چکا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی پوجا اس لیے نہیں کرتے کہ ہم ان کو معبود یا اپنا جو ہے حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، بلکہ ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہماری سفارش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سفارش کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بندہ سفارش کر رہا ہو وہ سفارش کے لائق بھی ہو، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت حاصل ہو۔ جس کو اللہ کے ہاں قبولیت ہی حاصل نہ ہو سفارش کیا کرے گا؟ تو سفارش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو سفارش کرنے والا شخص ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جس بندے کے لیے سفارش کی جا رہی ہے وہ سفارش کے قابل بھی ہو، مغفرت کے قابل بھی ہو، جبھی سفارش قبول ہوگی۔ ورنہ اگر انسان جو سفارش کرنے والا وہ تو اللہ کے نظر میں مقبول ہے، لیکن جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اس کے اندر سفارش کا جو استحقاق ہی نہیں پایا جاتا ہے، مغفرت کا استحقاق ہی نہیں پایا جاتا ہے، تو سفارش کرنے والا اللہ کی نظر میں کتنا مقبول کیوں نہ ہو، لیکن جس بندے کے حق میں وہ سفارش کر رہا ہے وہ سفارش قبول نہ ہوگی۔ آپ جیسے واقعہ مثال کے طور پر آپ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا۔ نوح علیہ السلام کا جب بیٹا ڈوبنے لگا تو اللہ تعالیٰ سے نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت حکم الحاکمین، اے اللہ آپ نے تو میرے گھر والوں کو بچانے کا وعدہ کیا تھا اور میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے ہے، لہذا آپ میرے بیٹے کو بچا لیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ تمہارا جو بیٹا ہے یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کے عمل تمہارے جیسے نہیں ہیں، اس کے عمل جو ہے کافروں والے ہیں، اس لیے اس بندے کے حق میں آپ کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جاہلوں والی باتیں نہ کریں۔ تو دیکھیے نوح علیہ السلام اللہ کے مقبول بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا اونچا مقام ہے ان کا، سفارش کرنے کا اختیار ان کو ہے، لیکن جس بندے کے حق میں سفارش کر رہے ہیں اس بندے کے حق میں ان کی سفارش قبول نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بندہ جو ہے سفارش کے لائق نہیں ہے جس بندے کے حق میں سفارش کی جا رہی ہے۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے؟
اپنے والد محترم کے لیے استغفار کیا کرتے تھے۔ اب وہ والد تھے کہ چچا تھے وہ تو الگ تب بحث کی بات ہے، لیکن بہرحال جو آزر نام کے جو شخص تھے جو بت بنایا کرتے تھے، ان کے لیے ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ استغفار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، ما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ فلما تبین له انہ عدو للہ تبرأ منہ، کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے سفارش کیا کرتے تھے، کرتے رہتے تھے، اور وہ اس لیے کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے گھر والوں کی مغفرت کر دیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس امید پر، چونکہ والد بھی گھر ہی میں سے ہیں، تو وہ ان کے لیے سفارش کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب انہیں پتہ چل گیا کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے، اس کا اللہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو انہوں نے خود جو ہے اپنے اس عمل سے معافی چاہی اور اللہ تعالیٰ سے اس عمل پر جو ہے معافی مانگے اور کہا آئندہ میں اس کے لیے سفارش نہیں کروں گا۔ فلما تبین له انہ عدو للہ تبرأ منہ۔ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کو سفارش کا حق حاصل ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون جو ہے سفارش کرنے والا ہوگا؟ لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے منافقین کی نماز جنازہ جا کے پڑھا دیے تھے۔ اب منافق وہ شخص کو کہتے ہیں جو ظاہر میں تو مسلمان ہو اور اندر سے کافر ہو، یعنی اوپر سے کچھ ہو اندر سے کچھ ہو، ظاہر میں تو ہمدرد ہو اندر سے جو ہے گلا کاٹنے والا ہو۔ تو بظاہر ہی مسلمانوں کے جو خیر خواہ ہوا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے انا کننا معکم، ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے۔ اس لیے قیامت کے دن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب میدان محشر سے لوگ پل صراط کی طرف چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے اعمال کے بقدر نور عطا فرمائیں گے، نور عطا فرمائیں گے، اور وہ اس نور کی روشنی میں انسان جو ہے پل صراط کو پار کرے گا۔ تو جس کا عمل جتنا اچھا ہوگا اس کو اتنا بڑا نور ملے گا۔ روایات میں آتا ہے کسی کا نور پہاڑوں کے برابر ہوگا، کسی کا نور درختوں کے برابر ہوگا، کسی کا نور، بہرحال جیسے جس کے عمل ہوں گے ویسا اس کو نور ملے گا، اور اسی نور کی روشنی پل صراط کو پار کرے گا۔ کیونکہ میدان محشر میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ بالکل اندھیرا چھا جائے گا، اور یہ وہی وقت ہوگا جب پل صراط کو پار کر کے جانا ہے۔ جہنم کے اوپر پل صراط بچھائی جائے گی، اور اتنی جس کا آپ نے اس کی صفات سنی ہوگی کہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے بھی زیادہ تیز، 500 سال اس کی جو ہے چڑھائی ہے، 500 سال جو ہے پھر بیچ کا علاقہ ہے، پھر 500 سال اترنے کا علاقہ ہے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ بجلی کی طرح اتر جائیں گے، یعنی سیکنڈوں میں جو ہے وہ پل صراط کو پار کر جائیں گے۔ تو اب یہ پل صراط کو پار کیسے کریں گے؟ وہاں پر تو اندھیرا چھا جائے گا، تاریکی چھا جائے گی، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے، لم یکد یراہ، کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ ایک نور عطا فرمائیں گے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو نور عطا کریں گے، اور وہ مومن کو اس نور کی روشنی میں اپنے جو ہے پل صراط کو پار کرے گا۔ تو اب منافقین کو بھی ابتدا میں نور ملے گا، اور یہ بھی سوچیں گے کہ چلو ہم کو بھی مل گیا، ہم بھی پل صراط کو پار کر جائیں گے۔ تو کیا ہوگا؟ جب پل صراط کے پاس پہنچیں گے وہ وہیں جا کے بجھ جائے گا۔ کیوں؟ انہوں نے دنیا میں دھوکہ دیا تھا نا، بظاہر مسلمان ہو بنا کرتے تھے، اپنے آپ کو مسلمانوں کا خیر خواہ ہمدرد کہتے تھے، اور اندر سے مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے میں لگے ہوئے تھے، اور کافروں سے جا کر کے مشورے کرتے تھے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں کے پاس آتے تھے تو کہتے ہم تو ایمان لائے ہیں، ہم تو مومن ہو چکے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیاطین کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، یعنی ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہم ان کے اوپر ایمان نہیں لائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ تمہارے مذاق کا بدلہ دے گا تمہیں۔ وَاللَّهُ یستہزئ بہم وَیمُدُّهُمْ فی طغیانہم، بہرحال کہ اللہ تعالیٰ ان کو نور عطا کرے گا۔ اب اس نور کی روشنی میں جب وہاں پل صراط کے پاس پہنچیں گے وہ نور بجھ جائے گا، جیسے انہوں نے دنیا میں ایمان والوں کو دھوکہ دیا، قیامت میں ان کو دھوکہ ملے گا۔ اب نور بجھ جائے گا، جائیں گے کیسے، پار کیسے کریں گے؟ اس وقت مومنوں سے کہیں گے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، ایمان والوں سے کہیں گے اے ذرا ٹھہرو ٹھہرو، ہم کو بھی اپنے ساتھ لے چلو، ہم کو بھی اپنے نور کی روشنی میں پل صراط کو پار کرا دو۔ تو ان سے مومن کہیں گے ارجعوا وراءکم، ذرا پیچھے جاؤ، وہیں جہاں نور تقسیم ہو رہا ہے وہیں جائیے،
وہیں سے جا کر کے نور لے کر کے آئیے۔ اب یہ پیچھے کی طرف چلیں گے، مومنوں اور جو ہے منافقوں کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی جائے گی۔ مومن جو ہے پار کر کے پل صراط کو جو ہے جنت چلے جائیں گے، اور یہ دیوار کے باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبل العذاب، یہ ایسی دیوار قائم کی جائے گی کہ ادھر کے حصے میں تو رحمت ہوگی اور ادھر کے حصے میں عذاب ہوگا، گویا کہ ان کو جو ہے عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے لیے استغفار کیا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک منافق کا انتقال ہوا، اور وہ سب سے بڑا منافق تھا عبداللہ بن ابی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت بھی لگائی تھی۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے جو سچے پکے مسلمان تھے، صحابی تھے، ان کا بھی نام عبداللہ تھا، وہ آ کر کے کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کا جنازہ پڑھا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس کے والد کا جنازہ پڑھا دیے۔ اب جب جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آ کے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے یہ اللہ کا دشمن ہے، یہ آپ کا دشمن ہے، اور پھر آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کی مغفرت کرتا ہوں، اس کے لیے استغفار کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معاف تو نہیں کیا اس کو، البتہ قرآن کی آیت نازل فرما دی استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ چاہے ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرۃ، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے فلن یغفر اللہ لہم، پھر بھی اللہ اس کی بخشش نہیں کرے گا۔ لا تصلی علی احد منہم مات، آئندہ کبھی بھی منافقین کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے گا۔ ولا تقم علی قبری، نہ ہی اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے اس کے لیے دعا کیجیے گا۔ انہم کفروا باللہ وماتوا وہم فاسقون، کیونکہ انہوں نے اللہ کا اس کے رسول کا انکار کیا ہے اور اسی حال میں ان کی موت آئی ہے۔ تو اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون سفارشی ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی کہتے ہیں، ایمان کچھ نہیں ہے، اعمال کچھ نہیں ہے، کافروں والی زندگی، مشرکوں والی زندگی گزار رہے ہیں، اور دعوے کیا کر رہے ہیں کہ حشر کا خوف ہمیں کس لیے، وہاں پہ تو سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی، کہتے ہیں نا قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل، وہاں پر تو سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی۔ لیکن بات یہ سرکار دو عالم کی تو زیارت ہوگی تو پکی بات ہے، لیکن کیا سرکار دو عالم آپ کو اپنا چہرہ دکھائیں گے بھی کہ نہیں دکھائیں گے؟ آپ کے اعمال اس قابل ہیں، آپ خود اس قابل ہیں، آپ کا عقیدہ اس قابل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سامنا کر سکیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کھڑے ہو سکیں؟ تو یہ نفس کا دھوکہ ہے، تاکہ انسان کو جو ہے گمراہ رکھا جا سکے، دین حق سے اس کو بھٹکایا جا سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سفارشی کی بھی سفارش کس کے حق میں قبول نہیں ہو رہی ہے؟ منافقین کے حق میں قبول نہیں ہو رہی ہے، مشرکین کے حق میں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اپنے چچا ابو طالب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کوشش کی، لیکن نبی کے چاہنے کے باوجود ان کی مغفرت نہیں ہو سکی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سفارش کرنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک تو سفارش کرنے والے کا اللہ کے مقبول ہونا ضروری ہے، اور دوسرے جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے وہ سفارش کے قابل بھی ہو، مغفرت کے قابل بھی ہو، تب اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ قل اللہ الشفاعۃ جمیعا، آپ کہہ دیجیے شفاعت کا حق صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے اور جس کے لیے چاہیں گے اسی کے لیے سفارش ہوگی۔ لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمان اور زمینوں کی بادشاہت ہے، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم سب کے سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ، اور جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے جو کہ تنہا ہے، اکیلا معبود ہے، اشمئزت قلوب الذین، تو ان لوگوں کے دل تنگ ہو جاتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کے علاوہ دیگر معبودوں کا ذکر ہوتا ہے تو نعرے لگانے لگ جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، کودنے لگ جاتے ہیں۔ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اس وقت ان کو خوشیاں سوج پڑتی ہیں اور یہ خوشی منانے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کا نام آتا ہے تو منہ بگڑ جاتا ہے، اور جب غیروں کا نام آتا ہے، غیر اللہ کا نام آتا ہے تو ان کے منہ جو ہے، ان کے خوشیاں جو ہے پھولے نہیں سماتے، ان کے دل پھولے نہیں سماتے اور یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ضرور